السلام علیکم، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایس بی پی پوڈ کاسٹ میں. میں ہوں آپ کا میزبان عدیل اظہر، اور آج کی ہماری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہے مختلف سی اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے. انٹرنیشنل ویمنس ڈے جو کہ دنیا بھر میں 8 مارچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. ہم بات کریں گے خواتین کے رول کے حوالے سے، ناٹ جسٹ ود ان اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیز کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین کی انکلوژن ان دا فائنینشیل سروسز، ان کے کردار کو، اور وہ جو اکثر کمپلینٹس آتی ہیں کہ خواتین جب بینکوں کی برانچ میں داخل ہوتی ہیں تو ان کو وہ عزت نہیں ملتی، ان سے بڑے مشکل سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. اس حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے. ظاہر ہے اس بات کے کہنے میں تو میرے خیال سے کوئی کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں کی ورک فورس میں خواتین شامل نہ ہوں، یا وہاں کی خواتین جو ہے وہ اپنا پورا کردار ادا نہ کر رہی ہوں. ہمیں اس حوالے سے بہت اچھی گائیڈنس بابا قوم قائد اعظم کے ان الفاظ میں بھی ملتی ہے جب انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ نو نیشن کین رائز ٹو دا ہائٹ آف دا گلوری انلیس یور ویمن آر سائڈ بائی سائڈ ود یو. تو بابا قوم کے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں، ایس بی پی پوڈ کاسٹ کی اسپیشل ایپیسوڈ آن انٹرنیشنل ویمنس ڈے. تو اس بہت ہی اسپیشل سی ایپیسوڈ میں انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے، جو کہ ایس بی پی پوڈ کاسٹ کی اسپیشل ایپیسوڈ، اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایکچولی فیل اوورwhelmed ہیئر سٹنگ ان دا اسٹوڈیو بیکاز 3 بہت ہی قابل خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں. تو آئیے پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ذرا گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں. میرے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں فائقہ نسیم، ہو از دا ڈیپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچرل کریڈٹ اینڈ فائنینشیل انکلوژن ڈپارٹمنٹ. السلام علیکم فائقہ. وعلیکم السلام. صحیح پڑھا ٹائٹل میں نے؟ بالکل زبردست. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں زیلا طاہر، ہو از دا سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر HR ایٹ SBP. السلام علیکم اینڈ ویلکم زیلا. السلام علیکم، تھینک یو. اور ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں نگت تنویر، ایڈیشنل ڈائریکٹر اسلامک فائنانس پالیسی ڈپارٹمنٹ. ویلکم. شکریہ. آپ کا ڈپارٹمنٹ کا نام بھی میں نے صحیح لیا ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک لیا. بہت شکریہ. چلیں جی، تو تینوں کا تعارف ہو گیا. اب لیٹ می گیو دیم دی اپرچونٹی ٹو ٹاک. آپ سے آغاز کرتا ہوں. نگت، سب سے سینئر آپ لگ رہی ہیں مجھے یہاں پہ. اب سب سے پہلے اپنا ذرا ٹائم ایٹ اسٹیٹ بینک کہاں سے سٹارٹ کیا، کب کی، کتنی پرانی کہانی ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو پرانا یا ان کی کہانی کو پرانا کہنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. میرا اسٹیٹ بینک سے تعلق تقریباً 20 سال سے زیادہ ہے. بالکل پرانی بات نہیں ہے، بس کل ہی ہوا. بالکل بالکل. اور الحمدللہ مجھے اسٹیٹ بینک کے مختلف شعبہ جات میں کام کرنے کا موقع ملا، جس میں ایک تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اسلامک فائنینس پالیسی ڈپارٹمنٹ، اس سے پہلے پبلک ڈیٹ ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ، اور اسٹیٹ بینک کا جو آپریشنل سائڈ ہے جس کو ہم SBP BSc کہتے ہیں، وہاں بھی کام کرنے کا موقع ملا. جی، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ اس کام کے دوران اسٹیٹ بینک نے ایک اپرچونٹی بھی پرووائڈ کی کہ ہم اپنی تعلیم کو بھی مزید امپروو کر سکیں. اس سلسلے میں میں نے MBA کیا IBA کراچی سے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گی کوئی 2007 یا 2008 کا، جس وقت ہماری گورنر شمشاد اختر صاحبہ تھیں، جو کہ فرسٹ گورنر تھیں، فیمیل گورنر اسٹیٹ بینک کی. اور انہی کے دور میں مجھے ایک اسکالرشپ ملا اسلامک فائنینس کا، جہاں مجھے ملیشیا جانے کا موقع ملا. یہ IBA کے بعد آپ گئیں؟ جی، یہ تقریباً 2007-8 کی بات ہے. اور اس سلسلے میں میں اس بات پہ شکر کروں گی کہ اسٹیٹ بینک کا بھی، کہ اس نے اس کو پرووائڈ کیا مجھے موقع اسٹڈی لیو کا. اور وہ ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس تھا، نہ صرف اسلامک بینکنگ اور فائنینس کو جاننے کا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو کلچرل ہو یا ریلیجیس ڈائیورسٹی، اس اسپیکٹ سے بھی، اور پرٹیکولرلی جینڈر کے حوالے سے. آئی تھنک SBP پوڈ کاسٹ کا جو میرا ایکسپیرینس رہا، اس میں جو ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے وہ یہ کہ SBP میں ڈیورنگ یور جاب ہیئر، اپنی آپ کی نوکری کے دوران جو پڑھائی کے اور تعلیم اور اپنے آپ کو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں، بہت کم ادارے جو ہیں وہ اس پہ اتنا زیادہ دھیان دے رہے ہوتے ہیں، وچ از ونڈرفل. ہم نے ابھی نگت کی سٹوری جو ہے وہ سنی.
اب ہم بات کرتے ہیں ضلع کے ساتھ. اچھا ضلع, یہی جو اسٹیٹ بینک میں جہاں ماشاء اللہ جس ڈائریکٹر یا جو بھی سینئر آپ کے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں یہاں پہ, ان سے بات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ کوئی 17-18, میرا مطلب ہے کوئی 3-4 ڈپارٹمنٹ ضرور کہیں نہ کہیں, جیسے نگت کا بھی ہم نے سنا کہ وہ 3-4 ڈپارٹمنٹ سے ہوتے وہ یہاں پہ. تو آپ ہیں جی سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر ایچ آر میں, تو آپ بھی کیا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہوئی آئی ہیں یہاں پہ؟ ایکچولی میں نے بھی 2003 میں جوائن کیا تھا, آلموسٹ اٹس بن 20 ایئرس. رائٹ. اور میرا جو ایکسپیرینس مینلی ایچ آر ہی رہا, یا ایچ آر سے منسلک شعبہ میں رہا. اور جس طرح میڈم نگت نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی جو سبسڈری ہے بینکنگ سروسز کارپوریشن, وہاں پہ بھی سرو کیا. ڈیورنگ مائی ٹائم ایٹ ایس پی پی میں نے بھی 5 ایئرس کے لیے سبسڈری کو سرو کیا. اور اس کے بعد میں واپس اسٹیٹ بینک 2012 میں آئی کیم بیک ٹو ایس پی پی, اور آئی بین ہیڈنگ ویریئس فنکشنز ود ان ایچ آر وچ انکلوڈ پرفارمنس مینجمنٹ, ریکروٹمنٹ, کمپنسیشن بینیفٹس, training and development, and currently I'm heading policy division. So ضلع اگر کمپیئر کروں دا ٹائم تو ایچ آر فنکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, دا ٹائم وین یو جوائن ان 2003 to 2023, آئی تھنک ایک زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوگا اب تک. ڈیفینیٹلی. اور میں نے اکنامکس کی ڈگری کے ساتھ جوائن کیا تھا, بیکاز اسٹیٹ بینک کی خوبی یہ ہے کہ ہم ایک ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے لوگوں کو پک کرتے ہیں. کلچرل ڈائیورسٹی, ریجنل ڈائیورسٹی, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ڈائیورسٹی, بہت سارے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں فرام اکراس دا کنٹری اینڈ ابراڈ. تو میری اکنامکس کی ڈگری تھی, لیکن پھر میری پوسٹنگ ایچ آر میں ہوئی, اور اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے ڈگری امپروو کرنی چاہیے اپنی, مجھے ایچ آر اسپیسیفک ایجوکیشن لینی چاہیے. لوکلی بھی میں نے ایڈمیشن لیا, ایم بی اے اسٹارٹ کیا, اس کے ساتھ ساتھ آئی اسٹارٹڈ اپلائنگ فار اسکالرشپس. تو مجھے اسکالرشپ ملا, اور 2009 میں مجھے موقع ملا آسٹریلیا جا کر یونیورسٹی آف میلبرن سے پڑھنے کا. تو وہ میں نے ڈیورنگ مائی ٹائم ایٹ ایس پی پی اس کو کمپلیٹ کیا ماسٹرس کو, اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دا بینک فار الاؤنگ می اسٹڈی لیو فار دس پرپز. اور واپس آ کے پھر اگین آئی جوائن بیک ان ایچ آر. زبردست. فائقہ آپ تو 20 سال سے نہیں ہوں گی یہاں پہ. دس از مائی 11th ایئر ایٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. میں نے 2012 میں جوائن کیا تھا, اور فرسٹ ایئر میں مانیٹری پالیسی ڈپارٹمنٹ میں تھی, اور وہاں پہ بہت سیکھا. اور اس کے بعد میرا انٹرسٹ فائنینشیل انکلوژن کی طرف بڑھ گیا, سو میں نے یہاں پہ ٹرانسفر لے لیا. اینڈ سنس دین آئی ورکڈ آن اے لاٹ آف ایریاز ان فائنینشیل انکلوژن, جس میں برانچ لیس بینکنگ ہے, نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی, نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام, ڈیمانڈ سائڈ سروس, آسان موبائل اکاؤنٹ, اینڈ لیٹلی بینکنگ آن ایکوالٹی پالیسی, جو کہ ویمنس فائنینشیل انکلوژن کے اوپر ایک پالیسی ہے, اس پہ میں کام کر رہی ہوں. میرے اور آپ میں ایک قدر مشترک ہے, اور یہ کہ میں بھی آئی بی اے گریجویٹ ہوں, اور میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس سال آپ نے جوائن کیا تھا میں نے اس سال گریجویٹ کیا تھا, اور ہماری کلاس میں اس وقت 1/3 لڑکیاں ہوتی تھیں, اور ہمارے پورے بیچ میں, اور 2/3 بوائز ہوتے تھے. اب یہ سلسلہ بالکل الٹ ہو گیا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ واقعی لڑکیوں کی پارٹیسپیشن, جیسے کہ ابھی ضلع نے بات کی, وہ کافی بڑھ گئی ہے. دیکھیں, جب میں نے این ای ڈی یونیورسٹی جوائن کی تھی, میں نے پہلی ڈگری میری بیچلرس آف انجینئرنگ کی. اس وقت وہ بیچ وہ تھا جس میں اراؤنڈ 50% اور مور دین 50% فیمیل تھیں. ٹھیک ہے. ایون اسی طریقے سے جب ہم جائیں, آئی بی اے جائیں, ہر جگہ پہ آپ کو خواتین کی تعداد بڑھتی ہی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں اسٹیٹ بینک کی بات ہے, تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا ہے, اور اسٹیٹ بینک شاید ان چند آرگنائزیشنز میں شامل ہے جس نے اس کو بہت پہلے سے محسوس کیا تھا. اسی لیے اس جینڈر بیلنس کو لانے کے لیے, اگر غالباً فائقہ آپ یا زیدہ بتائیں گے, شاید 2003 تھا جس وقت فیمیل کا ایک پہلا بیچ اسٹیٹ بینک میں ہائر کیا گیا, فیمیل اونلی بینک. فیمیل اونلی. اب یہ دیکھیں, اسٹیٹ بینک ہے جس کو آپ منی پاکستان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خواتین پاکستان کے مختلف حصوں سے آتی ہیں, ان سب کو ایک جگہ کے اوپر لے کے آنا. اور جیسے فائقہ نے بات کی کہ آپ نے ان کو ان کے گھر سے اسٹیٹ بینک تک لانا, ایک پورا کمپلیٹ پروٹیکٹیو سلوشن دینا ہے, اور اس میں الحمدللہ اسٹیٹ بینک کامیاب ہوا ہے. اور انشاءاللہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے فائنینشیل اداروں کے لیے ہی نہیں, چاہے دوسرے جو باقی بزنسز ہیں ان کے لیے بھی مشعل راہ ہو. تو یہ تو ان کا تعارف اب اچھی طرح ہو گیا ہوگا. آپ ان تینوں کو, 3 بڑی بریلینٹ خواتین, اینڈ آئی ایم آنیسٹلی فیلنگ انڈر پریشر رائٹ ناؤ ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم ان دس ایس بی پی پوڈ کاسٹ. آئی ہیو ٹو ایکنالج دیٹ. اب ذرا کو ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور فائقہ, ہم بات کر رہے تھے فیمیل انکلوژن ان فائنینشیل سروسز اینڈ آل.
ذرا کمپیئر کرتے ہیں بیکاز آئی ایم پریٹی شیور یو ول ہیو نمبرز ہینڈی ود یو. پاکستانی کہاں لائی کرتی ہیں پاکستانی خواتین؟ ہم جب اپنے آپ کو اپنے پیئر کنٹریز سے جو ہے وہ کرتے ہیں کمپیریزن، ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، افریقہ، بڑی ایفرٹس بھی کی جا رہی ہیں خواتین کو فائنینشیل سروسز میں انکلوڈ کرنے کی اینڈ آل، اسپیشل بینکنگ اکاؤنٹس آ رہے ہیں اینڈ اسٹف. کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ So let's zoom out and try to understand کہ ابھی لینڈسکیپ کیا ہے. پہلے تو یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جینڈر گیپ in finance or financial inclusion is a normal part of all countries. It's a global phenomenon. It's a global phenomenon. جیسے جیسے آپ کی financial growth آتی ہے تو آپ کا gender gap بھی بڑھتا رہتا ہے unless and until you take a specific action to counter it. In terms of Pakistan, we see کہ we have 50% of the population comprising of women. لیکن اگر ہم ان کے لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹس کو دیکھیں تو that stands at 13.7%. Okay. Which is pretty low even compared to our regional peers. آپ بنگلہ دیش کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں 36% ہے. Nepal is I believe above 70%. So this is fairly low. پھر ہم اگر ویمن کی اکاؤنٹ اونرشپ کی بات کریں تو اب یہ نمبر تھوڑا بہتر ہو گیا ہے. we're right now standing at 39% of ساری جو اڈلٹ فیمیل پاپولیشن ہے ان کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے. اور یہ ہم نے کچھ پالیسیز کے بیسس پہ یہ بہتری لے کے آئے ہیں، بٹ ہم پھر بھی اپنے پیئر سے لو ہیں. اینڈ اگر ہم فردر انٹرپرینورشپ کی طرف نظر دوڑائیں تو ایس ایم ای فائنانسنگ ویمن کی جو ہے that's only at 9%. That is a very very small number compared to our regional peers. So لیکن اگر اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جینڈر گیپ کہاں سے آ رہا ہے. اس میں سپلائی سائڈ کے فیکٹرز بھی ہیں اور ڈیمانڈ سائڈ کے فیکٹرز بھی ہیں. ڈیمانڈ سائڈ میں وی آل نو کہ ہماری سوشل نارمز اینڈ کلچرل کانٹیکس ایسی ہے کہ ویمن کو موبلٹی کم ملتی ہے. ان کی ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکسیس ٹو ایکسپوجر، ایکسیس ٹو کولیٹرل، ایکسیس ٹو ایون اے بیسک NIC اور اے موبائل فون، یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹو گیٹ دی ایکسیس ٹو بیسک فائنینشیل سروسز، جو کہ انتہائی ضروری ہے ٹو میک ویمن اے پروڈکٹیو اکنامک ایجنٹ فار دی اکانومی. رائٹ. سو دیٹ از آن دا ڈیمانڈ سائڈ. ناؤ لیٹس لک ایٹ دا سپلائی سائڈ. سپلائی سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بینکس خواتین کو ایک وائبل بزنس سیگمنٹ نہیں کنسیڈر کر رہے تھے، جس کی بیسس پہ ہم اگر پروڈکٹس کو دیکھیں، پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کو دیکھیں، ان کی فیسیلیٹیشن اپروچز کو دیکھیں کہ ایک خاتون برانچ میں آتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے. یا ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ ڈیٹا کلیکشن کو دیکھیں، کیا اس میں ہم جینڈر پیرامیٹرز کو دیکھ رہے ہیں. ان سب چیزوں میں دیر واز اے گیپ. ویمن ور ناٹ بینگ کنسیڈرڈ، جس کی بیسس پہ وی سی ایون ایٹ دا بینک لیول صرف 12% خواتین بینک اسٹاف ہیں اور 9% خواتین، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ہے، ان کو SME فائنانسنگ مل رہی ہے. تو الٹیمیٹلی چیلنج کیا ہے؟ چیلنج مائنڈ سیٹ کا ہے. دا مائنڈ سیٹ ڈز ناٹ گیو ویمن، کنسیڈر ویمن این ایکول اپرچونیٹی، an equal opportunity customer as a man. And not just customers, we see ہمیں women branchless banking agents کم دکھتی ہیں، women at bank branches, women at state bank. Overall women in society ہمیں کم دکھتی ہیں بیکاز ان کو وہ opportunities اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو this thinking seeps into their infrastructures and that is why it's very important کہ ایک gender intentional approach کو لے کے آگے چلیں تاکہ اس گیپ کو ہم کلوز کر سکیں. آئی تھنک یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پہ آگے چل کے پوڈ کاسٹ میں ذرا دوبارہ آؤں گا اور مختصر جانا چاہوں گا بیکاز اسٹیٹ بینک ہیز انٹروڈیوس اے اسپیسیفک پالیسی ریگارڈنگ دیٹ. لیکن ضلع میں اس وقت آپ کے پاس آتا ہوں اور تھوڑا اور ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گا کہ خواتین کے لیے اسٹیٹ بینک میں ایز اے ورک پلیس اس کو ایک زیادہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے، ان کو زیادہ اٹریکٹیو بنوانے کے لیے دیٹ مور ویمن اپلائی ٹو دس پلیس، اسپیسیفک کوئی پلان پہ عمل کیا گیا ہے؟ کچھ پالیسیز ہیں، کچھ آپ لوگ کے خاص طریقہ کار ہیں؟ اگر اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں پلیز. جی بالکل. سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ایڈورٹیزمنٹ جب بھی آپ دیکھیں گے اس میں وی categorically mention کہ we are an equal opportunity employer and women are encouraged to apply. ٹھیک ہے. اب encouragement کہاں سے؟ انکریجمنٹ اس طرح سے کہ جس طرح میڈم نگت نے بھی بات کی کہ وی ٹیک ویمن فرام آل پارٹس آف دا کنٹری اینڈ وی برنگ دیم ہیئر ان ٹو اے سیف ورکنگ انوائرمنٹ. ہاسٹل فیسلٹی دیتا ہے اسٹیٹ بینک، ٹرانسپورٹ فیسلٹی دیتا ہے اسٹیٹ بینک. اس کے علاوہ جو فیمیلس ہمارے پاس آن بورڈ ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس ڈے کیئر فیسلٹی موجود ہے
उनकी नीड्स को केटर करने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी फीमेल्स तो वर्क फोर्स से इसलिए एग्जिट कर जाती हैं बिकॉज when they have children even they don't multinationals provide नहीं करती हैं ये वाली बिल्कुल services, बहुत कम हैं जहाँ पे, और स्पेशली इन हाउस फैसिलिटी ये होना बहुत रेयर है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में भी और बाकी सब जगहों पर भी. तो विद इन प्रेमिसेस बड़ी अच्छी टेक केयर फैसिलिटी है, वेल मैनेज्ड है, स्टाफ है हमारा अपना, तो उससे ये है कि इट्स वन ऑफ वेरी गुड रिटेंशन स्ट्रैटेजी. उसके अलावा जिस तरह जिमनेजियम है, प्रेयर रूम्स हैं फीमेल्स के लिए ऑन वेरियस फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, और वर्क एनवायरनमेंट एज आई अर्लियर सेड कि बड़ा कंड्यूसिव है. वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर सेक्शुअल हरासमेंट. और स्टेट बैंक में इंक्वायरी कमेटीज़ आर फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस अंडर वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट ऑफ 2010 टू डील विद सच केसेस. तो उस तरह से females and male employees, they equally know कि work environment is dignified for both of them. ठीक है, लेकिन obviously ये concerns usually हमारी society में females को ज़्यादा होते हैं. और not only that कि हमने committees formulate करके उसको छोड़ दिया हुआ है, regular basis के ऊपर awareness sessions on dealing with harassment are conducted in-house across the bank, equally attended by male and female employees. तो जनरल लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है. उसके अलावा डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की भी ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे कैरी आउट करवाते हैं हम एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स के थ्रू. इन हाउस भी हमारे ट्रेनर्स हैं. तो ये वाले सारे मेजर्स आर रेगुलरली बीइंग टेकन. उसके साथ साथ ये है कि फ़ीमेल बैच, जैसे मैम ने जिक्र किया कि 2003 में स्पेशल फ़ीमेल बैच हायर किया गया था. अभी भी हमने रिसेंटली फ़ीमेल बैच हायर किया to close the gender gap which FICA was referring to. Right. तो इस तरह के measures स्टेट बैंक लेता है. और जो नॉर्मल आप अब मैनेजमेंट एसोसिएट या वो जो फ्रेशमैन हायर करते होंगे उसमें भी तो the female would already be coming in, but आप ये कहेंगे कि एक स्पेसिफिकली women only बैच जो है वो किया गया है. और कितनी उसमें हायरिंग की है आपने? उसमें हायरिंग अराउंड 60 का बैच है शायद. अक्रॉस पाकिस्तान. अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो ये स्पेशल फीमेल बैच हायर किया गया है इसमें क्राइटेरिया उतना ही है, इक्वल है जो कि आदमियों को या बॉयज़ को लेने के लिए किया गया. ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है. इस लिहाज से ये बहुत पॉजिटिव चीज़ ख़वातीन के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि आइए स्टेट बैंक को ज्वाइन करें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से. FICA, when I was going through some of the discussion points and all, एक पॉलिसी का मुझे पता चला which is called Banking on Equality Policy. मुख्तसरन ज़रा इसके बारे में बताएंगे because I mean I'm pretty sure this is relevant to what we are discussing right now. जी. Banking on Equality Policy या बराबरी पर बैंकारी पॉलिसी 2021 में लॉन्च हुई थी, सितंबर 2021 में. एंड मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड साइड फैक्टर्स का जिक्र किया था. तो बेस्ड ऑन दैट स्टेट बैंक ने एक बहुत अहम कदम उठाया और ये सोचा कि जब तक हम जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी अप्रोच के साथ चलेंगे ये जेंडर गैप तो बढ़ता ही रहेगा. सो वी नीड टू अडॉप्ट अ जेंडर इंटेंशनल अप्रोच, यानी कि हम एक फोकस लेके आए अपनी पॉलिसी में. और एक उसके तहत पहली मरतबा स्टेट बैंक ने एक जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पॉलिसी का इफ्तिताह किया जो कि बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी है, जिसको BOE भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. और ये पॉलिसी क्या है? प्राइमरीली ये पॉलिसी इसके 5 सतून हैं और उन 5 सतूनों का बेसिक मकसद ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ और उनके रवैये ख़वातीन के लिए बेहतर कर दिए जाए. ठीक. तो उसके 5 सतून हैं. इसका पहला सतून जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करता है, विच मीन्स कि ख़वातीन की शमूलियत बैंक के अंदर किस तरह है. बिकॉज हम एक इनसाइड आउट अप्रोच में बिलीव करते हैं कि अगर एक बैंक चाह रहा है कि उसके कस्टमर्स में ख़वातीन की तादाद बढ़े तो वो इंटरनली अपनी वर्क स्टाफ, फीमेल स्टाफ कितना इंक्रीज़ कर रहा है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैंक्स को कहा कि एक अपने बोर्ड से एक पॉलिसी अप्रूव करवाएं कि वो अपने बैंक में ख़वातीन की शरह को किस तरह बढ़ाएंगे और अपने विमेन कस्टमर्स की शरह को किस तरह टारगेट दिया गया था एम्प्लॉइज के लिए. एब्सोल्युटली. जब हमने ये पॉलिसी लॉन्च की तो हमने रिसर्च की और हमें पता चला कि ख़वातीन की शमूलियत, ख़वातीन का रेशियो 13.2% था इन बैंक्स. एंड वी गेव देम द टारगेट के नेक्स्ट 3 years में ये 20% पे जाना चाहिए. सेकेंड पिलर जो है दैट वाज पर्टेनिंग टू विमेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि हमारी रिसर्च शो कर रही थी कि ख़वातीन के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिज़ाइन नहीं किए जाते, उनकी पर्टिकुलर नीड्स को मद्देनज़र करते हुए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिज़ाइन नहीं किए जाते.
جیسے کہ ایک ینگ اسکول گوئنگ گرل ہے, اس کی فائنینشیل نیڈ کیا ہوگی, ایک ینگ مدر ہے, اس کی کیا نیڈس ہوں گی, a retiring woman, what are her needs. So there are different segments جس کو بینکس اب دیکھ رہے ہیں, اور اب آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ اب سب بینکس ایک وومن پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں. So the third pillar is focusing on خواتین کی فیسیلیٹیشن کیسے ہو رہی ہے جب وہ بینک برانچز میں جاتے ہیں. سو اس کے لیے ہم نے بینکس کو ایک ٹارگیٹ دیا ہے کہ ہر برانچ کے اندر ایک وومن چیمپئن تعینات کر دیا جائے, اور ہمارا گول یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں تک ہر برانچ میں ایک ایسا ویمن چیمپئن موجود ہو کہ ایک خاتون ایک برانچ کے اندر اف شی واکس ان تو ان کو دھتکارا نہیں جائے, ان کو ایسا فیل نہیں کیا جائے کہ ان کے بزنس پلان میں وقت نہیں ہے, یا وہ جو سوال پوچھ رہی ہیں وہ بیکار ہے. سو ان کو عزت دیں, ان کو ڈگنیٹی دیں, اور ان کو ویلیو کریں. تو وہ جو چیمپئن ہے اس کو جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگ سے گزارا جا رہا ہے. آئی ایم ہیپی ٹو شیئر دیٹ 80,000 people have been trained in the bank's financial sector, and right now 38% برانچز میں ایجنٹس تعینات ہو گئے. چوتھا جو ہمارا ستون تھا وہ ڈیٹا کلیکشن کے اوپر تھا. اگر ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے اپنے گول پوسٹ پہ کیسے جانا ہے. اور ہمارے پاس سیڈلی جینڈر کے اوپر ڈیٹا بہت لمیٹڈ تھا. تو اب اس پالیسی کے بعد ہمارے پاس کافی سارا ڈیٹا آ گیا ہے, اور بینکس کو ہم نے ٹارگیٹس بھی دیے ہیں کہ ایس ایم ای, ایگری اینڈ مائکرو فائنانسنگ کے اندر خواتین کی شرح ہر بینک کو کتنی رکھنی ہے. 5واں ستون اسٹیٹ بینک نے اپنے اوپر لاگو کیا ہے. اس کے تحت ہم ایک ہائی لیول پالیسی فورم آن جینڈر اینڈ فائنانس بنا رہے ہیں. اس کی پہلی میٹنگ آلریڈی ایک بار ہو چکی ہے, اور اس فورم کا مقصد یہ ہے کہ دس از ناٹ دی اینڈ بی آل آف آل جینڈر فوکسڈ پالیسیز, اور گوئنگ فارورڈ اس میں بہت سے ایریاز ایسے ہو سکتے ہیں جس کو ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ شاید ویمنس فائنینشیل انکلوژن کے لیے ایک چیلنج بن رہے ہیں. جی ایکسلنٹ. سو وی آر, اب ہم بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ کے. ایک سوال میں ان خواتین سے جن کو میں بہت مختصراً ان کا جواب جو ہے وہ میں چاہوں گا. لیکن کوئی انسپریشن, ظاہر بینکنگ سیکٹر میں تو آپ نے نام لیا, گورنر شمشاد اختر کا آپ نے ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ بھی ان یور لائف پروفیشن اینڈ آل کوئی انسپریشن, کوئی خاتون جن سے آپ واقعی صحیح معنوں میں انسپائر ہوئی ہوں؟ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے. میں اسٹارٹ کروں گی امہات المومنین سے, ٹھیک ہے, وہ ہوں یا اصحاب جو ہماری کیا کہنا چاہیے اصحابیات ہیں, اہل بیت کی خواتین ہیں, وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سورس آف انسپریشن ہے. اور اس میں پرٹیکولرلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کروں گی, جو کہ ایک بزنس ویمن تھی. انہوں نے اپنے کریج, کمٹمنٹ اور ڈٹرمنیشن سے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر دور کے لیے اپلیکیبل موجود رہتی ہے. سیلا, اینی میسج, اینی فائنل ورڈز جو خواتین یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں انہیں کچھ اگر آپ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بینگ فیمیل وی آل نیڈ ٹو ٹیک چارج آف آور لائفس. ہمیں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کسی اور سے کہ کوئی ہمارے فیصلے کرے, یا ڈپینڈنس کسی پر نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ اسپائر ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ. اور مشکلات آئیں گی لیکن ویمن شوڈ سیک ہیلپ. جس طرح بہت ساری لائک جس طرح ینگ فیمیلز ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا اسٹیٹ بینک ڈے کیئر فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے, اس طرح کے مسائل آتے ہیں جس وقت فیمیلز ٹینڈ ٹو ایگزٹ دی ورک فورس. تو پلیز ایسا نہیں کریں. دس از واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے. ڈے کیئر فیسلٹیز اب بہت سارے ادارے آفر کر رہے ہیں. یہ میٹرنیٹی لیوز بھی جس طرح اسٹیٹ بینک نے بھی 90 دن سے بڑھا کر 120 دن کر دیے. تو اس طرح کی فیسلٹیز ہیں, پلیز پرسیو کریں, پلیز اسٹے پٹ. And most importantly, I would like to say that we should, being females, we should always give ourselves pat on the back. کسی اور سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اور ریکگنائز کرے گا یا کرے گا. Even for the smallest of contribution, if somebody is making, ایک خاتون اگر گھر سے نکل رہی ہے, ورک فورس کا حصہ ہے, پاکستان جیسے ملک میں کام کر رہی ہے جہاں پہ یہ جینڈر گیپ بہت وائڈ ہے اور ہمیں اسے کلوز کرنا ہے, تو چاہے وہ ایک مائنیوٹسٹ سی کنٹریبیوشن ہے, کوئی کام بھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا, اچھا یا برا نہیں ہوتا, ایز لانگ ایز یو آر ورکنگ, یو آر اسٹیپنگ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون آف یور ہاؤس, یو آر کمنگ آؤٹ, یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دی اکانومی. سو پلیز give yourself that pat on the back.
and you will see कि sky is the limit. Wonderful. فائقہ, ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ سوال پک کر لیں اور میسج دیجیے. بیسکلی میرا یہی میسج ہوگا کہ آلویز فالو یور ڈریمز اینڈ اسٹے ٹرو ٹو دیٹ پاتھ. اور چیلنجز آتے ہیں, کوئی بات نہیں, دیر از آلویز ڈان آفٹر ڈسک. سو فائقہ, زیلا, نگہت, تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف SBP پوڈکاسٹ. شکریہ آپ کا. جی, تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی اس ڈسکشن کو اتنا انجوائے کیا ہوگا جتنا میں نے کیا. آج کا پروگرام ہمارا مختلف تھا. آف کورس انٹرنیشنل ویمنس ڈے 8 مارچ کو منایا جاتا ہے, جس کی مناسبت سے ہم نے آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ کی SBP پوڈ کاسٹ کی, جس میں نہ صرف آپ نے یہ جانا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے کیا پالیسیز بن رہی ہیں, بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھر میں خواتین کی فائنینشیل انکلوژن کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہا ہے. وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ہمیں بہت بڑا اس وقت ایک فاصلہ, ایک سفر طے کرنا ہے, لیکن اتنا بڑا فاصلہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے, اینڈ انشاءاللہ ویل میک اٹ دیئر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آئندہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان عدیل اظہر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ.